السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ تین چار چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو بول نیوز کی تنزلی کا تباہی کا سفر جاری ہے تیزی کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ چلتا رہا تو کہیں یہ ادارہ بند ہی نہ ہو جائے۔ اس پر ایک تو ہم بات کرتے ہیں کیا ہوا ہے، اب تازہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا، پرویز خٹک صاحب نے حلقے بتا دیے کہاں کہاں سے وہ ان کے بیٹے خاندان کہاں کہاں سے کھڑا ہو رہا ہے۔ اس میں کچھ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کا خوف ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہاں تک کہ ان کو لگتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک سے بھی وہ جیت نہیں سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ حالت اور کیفیت کیسے ہوئی ہے، اور عمران خان کے کچھ قریبی لوگوں پر بہت ہی مضحکہ خیز پرچے درج ہوئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ تمام چیزوں پر آنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے عمران خان کے اوپر۔ توہین الیکشن کمیشن، عمران خان نے الیکشن کمیشن کی توہین کی تھی۔ کئی مرتبہ عمران خان کو طلب کیا جا چکا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے۔ عمران خان جیل میں ہے، انتظامیہ سے کہا جاتا ہے ان کو الیکشن کمیشن میں پیشی پر لایا جائے، لیکن عمران خان جو ہے ان کو انتظامیہ پیش نہیں کرتی اور کہہ دیتی ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب الیکشن کمیشن یہ سوچ رہا ہے کہ کیا انہیں جو ہے وہ جیل میں ٹرائل کرنا چاہیے، جیسے سائفر کیس کا چل رہا ہے، القادری یونیورسٹی کا چل رہا ہے، تو کیا ان کو جیل میں ٹرائل کیا جائے۔ القادری یونیورسٹی کے کیس کا ابھی ٹرائل تو نہیں شروع ہوا، لیکن وہاں پر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، امید ہے کہ یہ کیس بھی وہیں پر چلے گا۔ اور اسی طرح سے اب الیکشن کمیشن سوچ رہا ہے کہ عمران خان کا توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی وہیں پر چلایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یہ فیصلہ آج دن 12 بجے سنایا جا رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن اب یہ محفوظ فیصلہ سنائے گا اور بتائے گا کہ عمران خان کا الیکشن کمیشن کے توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے، توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر، تو اس کا کیس اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ کیا اب جیل میں ہوگا یا نہیں، یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچھا جناب، سنم جاوید جو ہیں پی ٹی آئی کی کارکن یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینے سے قید ہیں۔ ان کی رہائی آج عمل میں آئی، اور ان کی رہائی کے عمل میں آنے کے بعد 30 دن کے لیے ان کو پھر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نظر بندی تب ہوتی ہے جب کسی کی رہائی کی وجہ سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو، اور نقص امن کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ سنم جاوید ایک بہت بڑی لیڈر ہے اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں، نقص امن پیدا کر سکتی ہیں، تو اسی لیے ان کو پھر 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ صرف سنم جاوید ہی نہیں بلکہ کچھ اور مضحکہ خیز پرچے جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں۔ ویسے تو لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر آج کل مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ ایک کراتا ہے، ورکرز کنونشن کرا دیتا ہے یا کارنر میٹنگ کر لیتا ہے یا کوئی جلسہ یا ریلی کر لیتا ہے، اس پر پرچے درج ہو جاتے ہیں کہ جی لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کار سرکار میں مداخلت کی گئی ہے۔ لیکن بہت ہی مزیدار پرچے یا مضحکہ خیز پرچے درج ہوئے ہیں۔ مثلا عثمان ڈار جو ہے ان پر پرچہ درج ہوا ہے اسٹریٹ لائٹس چوری کا۔ عثمان ڈار اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما کہلائیں گے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف ان کو اپنا لیڈر ہی مانتی ہے، اور جو عثمان ڈار صاحب کے بھائی ہیں عمر ڈار، وہ تحریک انصاف میں بہت اہم پوزیشن پر موجود ہیں، اور عمر ڈار جو ہیں وہ اور ان کی فیملی ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہے۔ تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے اور مانتی ہے کہ عثمان ڈار بھی پی ٹی آئی میں ہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مجبوراً ان کو ایک انٹرویو دینا پڑا ہے۔ تو اب عثمان ڈار کے خلاف اسٹریٹ لائٹ چوری کا مقدمہ درج ہو گیا۔ عثمان ڈار بھی کے خلاف بھی ہوا ہے، کچھ اور افراد کے خلاف بھی ہوا ہے، اور کچھ نامعلوم افراد بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اسٹریٹ لائٹ چوری کی ہیں عثمان ڈار نے۔ اچھا، اسی طرح سے علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو شراب کا کیس ہے، ان کے اوپر غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا کیس ہے، شراب کا کیس ہے۔ اس میں مسلسل عدم پیشی پر ان کا اب اشتہار جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ بندہ مطلوب ہے۔ جیسے ملزم کا خاکہ جاری کرتے ہیں نا، تو علی امین گنڈا پور کا بھی خاکہ اور اشتہار جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ قانون کو مطلوب ہے، جس کو نظر آئے قانون کو اطلاع دیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا، قانون کو اطلاع دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے۔ اچھا جناب، آج انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو تحریک انصاف نے نتائج ہیں وہ تو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، تحریک انصاف نے وہ نتائج الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے، لیکن ان نتائج کے جمع ہونے کے فوراً بعد اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں نتائج کو چیلنج بھی کر دیا۔ یہ آج کی خبر تھی،
اور اکبر ایس بابر نے اس کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, یہ عوام کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, کارکنوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ان الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا جائے. اب دیکھیں اکبر ایس بابر کی اس اپلیکیشن پر کیا ہوتا ہے. اچھا جناب, صورتحال یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ حلقے اناؤنس کر دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نوشہرہ کے تمام حلقوں پر وہ لڑیں گے, نوشہرہ کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر. اور حلقے کتنے ہیں جی؟ 2 این اے کے حلقے ہیں اور 2 4 اور 1 5 حلقے جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں نوشہرہ کے. اور یہاں سے وہ انہوں نے لڑنے کا اعلان کیا کہ وہ ان تمام 5 اور 2 7 حلقوں سے وہ سارے اپنے خاندان کو لڑائیں گے. اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کیا ہے؟ داماد لڑے گا, 2 بیٹے لڑیں گے اور خود پرویز خٹک صاحب لڑیں گے. پرویز خٹک این اے 33 سے الیکشن لڑیں گے, این اے 33 نوشہرہ سے, اور اس کے نیچے 2 سیٹیں ہیں پی کے 87 اور 88, یہاں سے بھی الیکشن لڑیں گے. یعنی خود پرویز خٹک 3 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ داماد ڈاکٹر عمران خٹک ہیں, وہ این اے 34 سے الیکشن لڑیں گے اور ساتھ ہی پی کے 89 سے بھی الیکشن لڑیں گے. اور اسی طرح سے بیٹا ابراہیم خٹک ہے, وہ پی کے 85 سے الیکشن لڑے گا, اور بیٹا اسماعیل خٹک ہے, وہ پی کے 86 سے الیکشن لڑے گا. اچھا, اب یہ داماد اور بیٹے یعنی پرویز خٹک صاحب خود 3 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, بیٹا داماد بھی 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہا ہے. آپ سوچیں کہ پرویز خٹک کے پاس نوشہرہ میں بھی اپنے بندے یا ٹکٹیں دینے کے لیے بندے نہیں ہیں, اپنے بندے کھڑے کرنے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں کہ وہ کھڑے کر سکیں. اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ نوشہرہ سے بھی لوگ کھڑے نہیں کر پا رہے کہ 3 سیٹوں سے ان کو خود لڑنا پڑ رہا ہے, اور بیٹے کو 2 سیٹوں سے, داماد کو 2 سیٹوں سے لڑانا پڑ رہا ہے, 2 سیٹوں سے بیٹوں کو لڑا رہے ہیں, اور یوں ان کو لگتا ہے کہ وہ نوشہرہ ان کے ہاتھ پہ رہے گا. لیکن چلیں فرض کیجئے پرویز خٹک صاحب جیسے کہ ان کو لگتا ہے وہ ساری سیٹیں جیت بھی جائیں گے, تو پرویز خٹک اگر این اے 33 جیت جاتے ہیں تو وہ ظاہر نیشنل اسمبلی کی سیٹ رکھیں گے, دونوں صوبائی اسمبلیاں چھوڑیں گے, 87 بھی چھوڑیں گے, 88 بھی چھوڑیں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر کس کو لڑائیں گے؟ بیٹے تو ان کے یہاں مصروف ہو گئے, اور کہاں سے بیٹے لائیں گے؟ اسی طرح سے ڈاکٹر عمران اگر جیت جاتے ہیں این اے 34 تو وہ پی کے 89 چھوڑنا پڑے گا, تو پھر کیا کریں گے؟ تو پرویز خٹک صاحب سے اپنے نوشہرہ کی سیٹیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اور وہ کل انہوں نے بیان دیا تھا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوں گا. کیسے بنیں گے؟ 7 سیٹیں آپ کی اپنے گھر سے پوری نہیں ہو رہی تو وزیر اعلیٰ کیسے بنیں گے؟ تو یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال بھی ہے, عجیب و غریب صورتحال بھی ہے. اس کے باوجود دعویٰ کر رہے ہیں پرویز خٹک کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. پرویز خٹک کو شاید یہ لگتا ہے کہ جو بھی جہاں سے جیتے گا, ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تو نہیں جیتے گی, جہاں مولانا فضل الرحمان جیتیں گے یا نون لیگ جیتے گی, پیپلز پارٹی جیتے گی, سب مجھے اپنا مشترکہ امیدوار بنا دیں گے. شاید یہی لگتا ہوگا پھر جب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ورنہ ان کے پاس تو بندے اپنی یعنی کہ بندے کھڑے کرنے کے لیے, تمام سیٹوں سے ٹکٹ دینے کے لیے ان کے پاس افراد بھی نہیں ہیں پرویز خٹک صاحب کے پاس. اور صورتحال یہ, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب یہ آئے تھے خٹک صاحب, پرویز خٹک اپنی پارٹی بنانے کے لیے, پریس کانفرنس کرنے کے لیے, اس وقت ان کے اپنے بیٹے اس فیصلے کے شدید مخالف تھے, مان نہیں رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ ان کو یہ سب کرنے کے بعد بھی منانا پڑا, پرویز خٹک کو مسلسل ڈائلاگ کرنا پڑا کہ جی ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہماری مجبوری ہے, ہم اس کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے. تو زبردستی بیٹوں کو لے کر آئے ہیں, اور آخری دن تک جب تک پریس کانفرنس نہیں کی تھی پرویز خٹک صاحب نے, ان کے بیٹے جو ہیں وہ جن لوگوں سے رابطے میں رہے, پی ٹی آئی کے لوگوں سے, ان کو کہتے رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں اپنے والد صاحب کو یہ نہیں کرنے دوں گا. لیکن الٹیمیٹلی پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا, اور اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ چل گئی کیا ہوا. اچھا دیکھیں, بول ٹی وی ہے جی, بول ٹی وی کو جب بیچا گیا یا بول ٹی وی پر جب قبضہ کیا گیا یا شعیب شیخ سے جب بول ٹی وی زبردستی لے لیا گیا, تو اس وقت بول ٹی وی پاکستان کا سب سے مقبول چینل بن چکا تھا, سب سے زیادہ ریٹنگ لینے والا چینل بن چکا تھا. اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ تھی کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس وقت تحریک انصاف, اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا, یا اس کے دل سے دکھا رہا تھا, اس کو کوریج زیادہ دے رہا تھا. یہی سپورٹ کرنا ہوتا ہے نا, کہ آپ اس کو کسی کو کوریج زیادہ دیتے ہیں, اس کو آن ایئر ٹائم زیادہ دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو بول ٹی وی اس کو سپورٹ کر رہا تھا, لیکن بول پر پھر ہو گیا ٹیک اوور, بول پر کر لیا گیا قبضہ, وہ بکوا دیا گیا, بک گیا, یا پتہ نہیں شعیب شیخ کو اس کے پیسے بھی ملے یا نہیں ملے, میرا خیال ہے نہیں ملے. تو ایسے میں اس انتظامیہ کو نہیں آ گئی, نئی انتظامیہ آئے, نئے لوگ آ گئے, نئے ڈائریکٹر آ گئے, نئے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کے لوگ بھی آ گئے. اب آج کی خبر یہ ہے کہ بول ٹی وی نے اپنے 60 ملازمین کو فارغ کر دیا ہے,
اور ان 60 ملازمین میں شاندار رپورٹرز بھی شامل ہیں جو بہت مہنگے پیسوں پر مختلف چینل سے اٹھا کر شعیب شیخ نے ایک ٹیم بنائی تھی اور بڑی زبردست ٹیم بنائی تھی اور اتنی اچھی ٹیم بنائی تھی کہ روزانہ وہ بے شمار خبریں بریک کرنے لگے تھے. ان میں ایم بی سومرو ہیں جو پارلیمنٹ کے جو ہے وہ کنگ مانے جاتے ہیں, ایم بی سومرو, اور مانا جاتا ہے کہ ان جیسا شاید کوئی اور نہیں ہوگا کہ جتنے اعداد و شمار ان کو زبانی یاد ہیں اور جتنے فیکٹس ان کے پاس ہیں ایم بی سومرو کے پاس. اسی طرح سے ایم بی سومرو کے علاوہ عمران وسیم کو فارغ کیا گیا ہے. عمران وسیم جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے سینئر ترین رپورٹرز میں سے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. حالانکہ وہ تو پرو پی ٹی آئی بھی نہیں تھے یا انہوں نے کبھی پی ٹی آئی کی بیٹ بھی نہیں کی, بلکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان سے شکوے ہی رہتے ہیں, لیکن پھر بھی عمران وسیم کو فارغ کر دیا گیا. اسی طرح احتشام کیانی کو فارغ کر دیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی 60 لوگوں کو فارغ کر دیا گیا. تو اس تیزی کے ساتھ بول ٹی وی جو ہے وہ تنزلی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ چینل بند ہی نہ ہو جائے. اس طرح چینلز آہستہ آہستہ پھر دھیرے دھیرے بند بھی ہو جاتے ہیں. اچھا جناب, فضل الرحمان صاحب کی ذرا بات کر لیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہیں, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل نواز شریف سے ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے صدر بنانے کا پلیز غور کریں, کچھ دیکھیں مشترکہ امیدوار لائیں اور میں صدر ہو جاؤں. نواز شریف صاحب نے جھنڈی دکھا دی, میں نے آپ کو صبح بتایا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جب بہت اپنے آپ کو مایوس پایا, نواز شریف نے بھی ان کو کوئی ہوپ نہیں دی, آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 صوبے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں. ایک خیبر پختونخوا, دوسرا بلوچستان. 2 صوبے وہ لپیٹ میں ہیں بدامنی کی. دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک سمیت بہت سے علاقوں میں رات کو مسلح لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. مسلح لوگ آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سے مسلح لوگ آ جاتے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کی سڑکوں پر بھی اور ٹانک کی سڑکوں پر بھی. وہ کہتے ہیں مسلح لوگ آ جاتے ہیں, کیا ایسے حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. کیا بتاؤ, کیا ایسے حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن نہیں ہو سکتے, اس وقت الیکشن نہ کراؤ, خدا کے لیے الیکشن نہ کراؤ, خدا کا واسطہ الیکشن نہ کراؤ, بہت برا حال ہے, بہت برے پٹیں گے, الیکشن نہ کراؤ. تو وہ ڈرا رہے ہیں کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں, بدامنی ہے, مسلح لوگ آ جاتے ہیں سڑکوں پر, ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی, ٹانک میں بھی, اور ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ الیکشن کیسے ہو سکتے. تو مولانا فضل الرحمان الیکشن سے بھاگنے کی مکمل تیاری کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو نہیں ہو سکتا, الیکشن نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے فضل الرحمان صاحب کی اس وقت کی صورتحال. اچھا جی, آخری خبر یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے وہ بالکل قریب ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے. انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہاں عمران خان کافی اصرار کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جوائن کریں. انہوں نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ جلد سناؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب اپنا فیصلہ جلد سنائیں گے اور وہ فیصلہ یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں. لطیف کھوسہ صاحب اگر پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے, اور اگر وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ انہوں نے چند دن میں کرنا ہے, چند روز میں کرنا ہے. میرا خیال ہے لطیف کھوسہ صاحب اگر فیصلہ کریں گے تو چند اور لوگ بھی کریں گے پی ٹی آئی جوائن کرنے کا. ان میں جو ہے وہ میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ بھی ہو سکتے ہیں, ان میں ابو ذر سلمان نیازی بھی ہو سکتے ہیں جو الیکشن لڑیں گے اگر ایسا ہو تو, اور بھی کئی وکلاء ہیں جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کے کافی قریب معلوم پڑتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ لطیف کھوسہ شاید ان میں سر فہرست ہوں. اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں, خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک پارٹی سربراہ کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کون ہے وہ پارٹی سربراہ جس کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ کون ہے وہ پارٹی سربراہ جو الیکشن سے پہلے ہی وزیر اعظم کے پروٹوکول میں پھر رہا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب آپ دیجئے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.